نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر۔ میرے معزز و محترم بھائیوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کی ذات انسان کے لیے سب سے مہربان اور سب سے زیادہ کریم ذات ہے۔ وہ اس کی رحمت بخشش کے بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ کسی بہانے سے انسان کو معاف کر دیا جائے اور انسان کے لیے جنت کا سامان کیا جائے، تو وہ اس کے لیے بہت سے مواقع عطا کر دیتا ہے انسان کو، اور بہت سی ایسی چیزیں عطا کر دیتا ہے جن کے پیش نظر وہ بہت جلد اللہ کی رحمت کا مستحق ہو جاتا ہے اور اللہ کی رحمت کو سمیٹ سکتا ہے اور اللہ کی رحمت کے اندر جگہ پا سکتا ہے۔ تو اس کے لیے اللہ رب العزت ایام اور مواقع عطا فرماتا رہتا ہے، اور اب جہاں ہم جس موقع پر ہیں یعنی عشرہ ذی الحج بہت قریب ہی ہے، تو یہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے مسلمانوں کو دیا ہوا ایک ایسا تحفہ ہے کہ اگر اس کی صحیح رعایت رکھے انسان تو بہت جلد وہ اللہ کی مقبولیت اللہ کے ہاں مقبولیت پا سکتا ہے۔ ہم اپنے وقت کو ایسے اوقات میں تو خرچ کرتے رہتے ہیں، ہم ایسے اوقات میں عبادت کا بھی بہت بڑا اہتمام کرتے ہیں جن مواقع کا قرآن و احادیث میں ثبوت بھی نہیں ملتا، لیکن جن کا قرآن و احادیث میں ثبوت ملتا ہے ان موقعوں میں ہم بہت پیچھے ہوتے ہیں۔ تو یہ موقع ایسا ہے جس متعلق بہت فضائل ہوئے ہیں، جیسے کہ شعب الایمان کے اندر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام افضل عند اللہ والعمل فیہن احب الی اللہ عز وجل من هذه الایام العشر، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی دن ان 10 دنوں سے زیادہ افضل نہیں ہے، اور ان میں کیے جانے والے اعمال سے زیادہ کوئی عمل اللہ تعالیٰ کو محبوب اور پسندیدہ نہیں ہے۔ ایک اور جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، ترجمہ پیش کرتا ہوں کہ کوئی دن ایسے نہیں ہے جس میں کیے جانے والے اعمال صالحہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ذی الحج کے 10 ایام سے زیادہ محبوب ہوں۔ لوگوں نے دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ کے راستے میں جہاد بھی اعمال صالحہ کے برابر نہیں ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی اس کے برابر نہیں ہے، ہاں مگر وہ شخص جو اللہ کی راہ میں اپنی جان و مال کے ساتھ نکلا ہو اور پھر کچھ بھی واپس لے کر نہ آیا۔ تو یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ اس کے علاوہ ان دنوں کے متعلق اور بھی ارشادات ملتے ہیں، مثلاً یعدل صیام کل یوم فیہا منہا بصیام سنت، اس میں ایک ایک دن کا روزہ وہ ایک ایک سال کے روزوں کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ یہ ترمذی کی روایت ہو گئی، اور اس طرح اس کی راتوں کی فضیلت کے متعلق وہ بھی ترمذی ہی کی روایت ہے، تو اس میں ہے وقیام کل لیلۃ منہا بقیام لیلۃ القدر، کہ اس میں ایک ایک رات کا جاگنا، ایک ایک رات کا قیام کرنا لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے۔ تو یہ فضائل، اتنے بڑے بڑے فضائل اس متعلق وارد ہوئے ہیں، تو اس لیے ہمیں ان دنوں کے اندر اعمال کا بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان دنوں کو قیمتی بنائیں، ہمارا ایک لمحہ بھی اس متعلق ضائع نہ ہو، کہ ایک ایک دن کا روزہ اتنی فضیلت رکھتا ہے کہ سال کے روزوں کے برابر کا ثواب، اور رات کا قیام جو ہے وہ لیلۃ القدر کے برابر، اور اس میں نیک اعمال کیے جانے والے نیک اعمال جو ہیں وہ باقی دنوں کے اعمال سے سب افضل۔ تو اس لیے ہمیں ان دنوں میں اعمال کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اب کیا کرنا چاہیے ان دنوں کے اندر، کیا اعمال ہیں؟ تو مختصراً عرض خدمت کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم اسی عشرہ ذی الحج کے آنے سے پہلے ہی اگر ہمارا ارادہ ہے قربانی میں شمولیت کا، چاہے فرض ہے چاہے واجب قربانی ہے یا نفل قربانی ہے، تو ہم اس سے پہلے اپنے ناخن اور بال تراش لیں، اور ان دنوں کے اندر ہم اس سے ناخن اور بال کاٹنے سے اعتراض کریں۔
کیونکہ ان دنوں کے اندر کیا ہے کہ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اذا رأيتم هلال ذي الحج واراد احدكم ان يضحي فليمسك عن شعره واظفاره، کہ جب تم ذی الحج کا چاند دیکھ لو اور تم میں سے کسی کا ارادہ قربانی کرنے کا ہو تو قربانی کرنے تک اپنے بال اور اپنے ناخن کاٹنے سے احتراز کرو۔ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، لیکن یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ یہ حکم استحبابی ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کا ارادہ قربانی کا ہو، خواہ واجب ہے یا نفلی ہے، لیکن یہ حکم اس وقت ہے جب بال اور ناخن کاٹے ہوئے 40 دن پورے نہ ہو گئے ہوں، ورنہ بال اور ناخن کاٹنا ضروری ہے اور نہ کاٹنا حرام ہو جائے گا۔ تو یہ ایک عمل ہو گیا، اور دوسرا عمل جو ہے وہ ہے عبادت کی کثرت، کہ ان دنوں کے اندر اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ ان دنوں میں اعمال صالحہ جو ہیں وہ محبوب ہیں، تو ہم ان دنوں کے اندر کیا کریں، اعمال کا بہت اہتمام کریں، نیک اعمال جو ہیں صدقہ یا اسی طرح نوافل پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، تو بہرحال ان ایام کے اندر ہمیں اعمال صالحہ کا جو بھی اس کی صورتیں ہیں، جتنی بھی صورتیں ہیں، ہمیں ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تیسرا عمل ہے روزوں کا اہتمام، تو پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ان دنوں کے اندر روزے جو ہیں وہ ہر روزہ ایک سال کے روزے کے برابر فضیلت رکھتا ہے، تو اس لیے ہمیں ان دنوں کے اندر روزے رکھنے چاہیے اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ باقی دنوں میں تو ہم اہتمام کر لیتے ہیں، جیسے کہ محرم کے روزے ہو گئے، اس میں بھی ماشاءاللہ بہت ساتھی اہتمام کرتے ہیں، لیکن اس میں بھی اہتمام کی ضرورت ہے، ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ پانچواں عمل جو ہے وہ شب بیداری ہے، کہ اس ذی الحج کی مبارک راتیں اللہ رب العزت نے اس کی قسم بھی کھائی ہے قرآن کے اندر، والفجر ولیال عشر، تو ان راتوں کا ہم قیام کریں۔ جیسے پہلے ترمذی کی ایک روایت عرض کر چکا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اس میں ایک رات کا قیام لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے، تو لیلۃ القدر کو ہم بہت ڈھونڈتے رہتے ہیں اور پھر ہم اس کے اندر عبادت کرتے ہیں، اور یہاں پر صاف کہہ دیا گیا ہے کہ اس میں ایک رات کی فضیلت اتنی ہے، تو ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور چھٹا عمل جو ہے وہ ہے شب عید کا خصوصی اہتمام۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جس نے عید یعنی دو عیدیں جو ہیں، مطلب عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتوں میں ثواب کی امید رکھتے ہوئے عبادت کی، تو اس کا دل اس دن یعنی قیامت کے دن مردہ نہ ہوگا، جس دن سب دل مردہ ہو جائیں گے۔ تو یہ کچھ اعمال میں نے عرض کر دیے، اور اس میں جو ایک بات اور بھی مزید ہمیں شامل کر لینی چاہیے کہ جو آخری عشر یعنی آخری عرفہ کا دن ہے، ان 10 دنوں میں سے جو آخری 9واں روزہ ہے، مطلب عرفے کے دن کا روزہ، وہ باقی روزوں سے بھی زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، اور وہ ان سے بھی بڑا ہوا ہے، ان کا بھی اس کا زیادہ ثواب ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ترمذی کے حوالے سے ہے کہ فرمایا صیام یوم عرفہ انی احتبس علی اللہ ان یکفر سنۃ التی قبلہ وسنۃ التی بعدہ، کہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ عرفہ کے دن کا روزہ رکھنا ایک سال پہلے اور ایک سال بعد کے گناہوں کے مٹا دے گا، یعنی اس کا باعث بنے گا، تو اس کا بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ اور تو یہ کچھ میں نے اعمال آپ حضرات کے سامنے عرض کر دیے ہیں، فضائل بھی آ گئے، اعمال بھی آ گئے، تو اللہ رب العزت ہمیں ان فضائل سے صحیح معنوں میں فائدہ اٹھانے